حضرت سیدہ زینب کی یہ صدائے انقلاب بنی، اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کو ام المصائب کے لقب سے پکارا گیا۔ ام المصائب، اس امام زین العابدین اور سیدہ زینب وہ چشمدید گواہ تھے اس میدان کربلا میں جو کچھ ان کے خاندان کے ساتھ ہوتا رہا، جو کچھ ان کے خاندان کے ساتھ ہوتا رہا۔ اور پھر سیدہ زینب نے فقط دربار یزید میں نہیں، جہاں موقع ملا، جب موقع ملا، جب کسی نے پوچھا، آپ نے پیغام کربلا، مقصد حسین، نظریہ حسین ڈٹ کے بیان کیا اور یزید کے تمام نظریے کو رد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ زینب کی للکار کا تصدق ہے کہ پیغام کربلا آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اور سیدہ زینب پاک نے ایک جملہ کہا تھا جب ان کے آنسو گرے اور یہ دربار یزید میں کچھ لوگ چیخے، تو آپ نے فرمایا، ہمیں شہید بھی کرتے ہو اور ہم سے رونے کا حق بھی چھینتے ہو، ہم سے رونے کا حق بھی چھینتے ہو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، میدان کربلا اصل میں آپ کے سامنے جو ہم چیدہ واقعات رکھتے ہیں کہ میدان کربلا کا ایک ایک بات جو ہے وہ اس امت کے لیے مشعل راہ ہے، اس پر کوئی عمل کرنے والا۔ میدان کربلا کوئی حکایت نہیں ہے، میدان کربلا کا واقعہ یہ نہیں، کوئی سانحہ نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے۔ امام عالی مقام کو اٹھنے والا ہر قدم اس امت کی رہنمائی کر رہا تھا۔ امام حسین کا زبان مبارک سے گرنے والا ہر جملہ قیامت تک کی امت کی رہنمائی کر رہا تھا۔ خاندان رسالت مآب کی ایک ایک خاتون کا ایک ایک جملہ اس امت کی بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں کی ترقی اور ان کے لیے مشعل راہ بن رہا تھا۔ اور سیدہ زینب نے اس امت کی بیٹیوں کو ایک ہی پیغام دیا، حالات جیسے بھی ہو جائیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، سختی جتنی بھی آ جائے، پریشانی جتنی بھی آ جائے، حق کے راستے سے کبھی ہٹنا، حق کے راستے سے کبھی نہیں ہٹنا، حق سے نہیں ہٹنا۔ اور اہل بیت اطہار کا یہ خاندان کتنا عظیم ہے، یہ آخری بات ہے۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ سادات کا احترام کیا کریں، چھوڑ دیں ان کے کیا عمل ہے، مگر دلی احترام کیا کریں، دلی طور پہ ان کا احترام کریں۔ کس نسبت سے؟ ایک ہی نسبت کہ وہ میرے نبی کا خاندان ہے، بس وہ میرے رسول کا خاندان ہے۔ دمشق کے بازار میں خاندان رسول کو جب کھڑا کیا گیا، ایک عیسائی راہب نے پوچھا یہ کون ہے، کن کا قافلہ ہے؟ کہا یہ قیدی ہیں، یہ آئے ہیں کربلا سے۔ کہا یہ قیدی تو ہیں، کیوں آئے؟ کہا یزید کے خلاف بغاوت کی۔ کہا کس خاندان سے ہیں؟ کہا بنو ہاشم سے ہیں۔ یہ بنو ہاشم کی بیٹیاں ہیں۔ کہا بنو ہاشم کا مطلب کیا ہے؟ یہ محمد کا خاندان ہے؟ کسی نے کہا ہاں یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اس نے گھر میں جا کے اپنی عورتوں سے کہا، عیسائی عورتوں سے کہا، سو کہ ہم نے ان کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، مگر وہ اللہ کے نبی تو تھے، یہ اس کے گھر کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اس نے کچھ چادریں، جو ہو سکا سامان اس نے بھجوایا، کہا ان کو کہنا قبول کر لے، قبول کرے۔
سیدہ زینب پاک سالار قافلہ کے پاس جب یہ سامان آیا، کس نے بھیجا؟ ایک عیسائی خاندان نے. یہ تبری کی تاریخ ہے، حدیث کوئی نہیں، مگر برکت کے لیے میں سنا رہا ہوں، برکت کے لیے بھیجا، قبول کیا. ادھر وہ رات کو سوئے، عیسائی تھے، صبح اٹھے سارے کے سارے محمد عربی کے غلام تھے. پوچھا کلمہ کیسے پڑھا؟ کہ جس کی بیٹیوں کے لیے تحفے بھیجے تھے. ان کے نانا نے کہا ہمارے گھر میں دشمن آئے تو خالی نہیں جاتا، تم نے میری اولاد کی عزت کی ہے، میں محمد تمہیں وارث جنت بنا دیتا. بات اتنی ہے. اس لیے خاندان رسالت کا احترام کیا کریں، احترام کیا کریں، عزت دیا کریں، توقیر دیا کریں. نہ دیکھیں اس کے عمل کو، اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیں اس کا عمل. وہ جانے، اس کا نانا جانے، قیامت کے دن اس کا معاملہ جانے، مگر ہم کیوں احترام کریں گے کہ یہ خاندان رسالت ہے. اور اس کا اجر ان سے نہیں. ایک بات یاد رکھو، ان سے نہ. بھائی تم جس کی اولاد کی تعریف کرو گے اس کا باپ تمہیں اجر ہے. آخری بات، مولانا طارق جمیل سے کسی نے پوچھا تھا، حالانکہ یہ نظریتاً پہلے جو بھی تھا اب تو وہ بدل گیا، سارے حالات اور مطالعہ بدلتا ہے. اس نے کسی نے پوچھا کہ تمہارا تو موقف ہی یہ ہے کہ علی کو مولا کہنا شرک ہے، حسین کو امام کہنا ٹھیک نہیں. شہیدان کربلا کے متعلق یہ تجھے کیسے خیال آیا کہ 500 صفحے کی کتاب لکھ دی گلدستہ اہل بیت؟ تجھے کیسے خیال آ گیا نبی پاک کی اولاد کی تعریف کرنے کا؟ اس نے ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا ہم زمیندار لوگ ہیں، وڈیرے ہمارے خاندانوں میں ہمارا میراثی کہتا وہ ہر ہفتے میں یا مہینے میں ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور میری 7 پشتیں وہ گنتا ہے. یہ جو دیہاتوں سے لوگ ہیں پہلے دادے کرتے تھے، تیرے پیو دا فلانا، تیرے دادے دا فلانا، تیرا پرانے دا فلانا، تیری جد دی خیر، تیری آل دی خیر، تیری اولاد دی خیر، تیرے 7 نسلاں دی خیر. کہتا وہ گاتا تھا، میرا جو ابا تھا وہ اس کو کچھ نہ کچھ راضی ہو. کہتا میرے پاس بھی اسی طرح ایک روٹین تھی. کہ میں نے خیال آیا کہ ایک میراثی اگر میری جد اور میری اولاد کی تعریف کرے میں راضی ہوتا ہوں، اگر میں محمد کی اولاد کی تعریف کروں گا محمد بھی راضی ہو جائے گا. کیا میں رسول اللہ کی اولاد کی تعریف کروں کیا رسول راضی نہیں ہوگا؟ کیا میں نبی کے ماں باپ کی تعریف کروں کیا میرا نبی راضی نہیں ہوگا؟ کہتا بس ایک بات نے مجھے اس بات پہ مجبور کر دیا کہ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی اولاد کا دامن پکڑنا پڑے گا. بس بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کا در نہ چھوڑ. یہ ہمیں کسی ضد کی بنیاد پہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے. وہ اہل بیت شیعوں کی جاگیر نہیں ہے یا کوئی اس کے ٹھیکے دار نہیں ہے. یہ اللہ کا مسئلہ ہے، اس پہ کئی جمعے چاہیے. اہل بیت اطہار کے وارث الحمدللہ ان کے بعد غلام کل بھی اہل سنت تھے، آج بھی ہم تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ان آنکھوں پہ سلام جن آنکھوں نے نبی کی اولاد کو دیکھا ہے. یہ آپ نے لکھا ہے، فرمایا ان آنکھوں پہ سلام جن آنکھوں نے حسن و حسین کو دیکھا ہے، ان آنکھوں کو سلام جنہوں نے امام زین العابدین کو دیکھا ہے، ان آنکھوں کو سلام جنہوں نے خاندان رسالت کو دیکھا ہے. ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ان آنکھوں کو بھی چومیں جن آنکھوں نے محمد کے بیٹوں کو دیکھا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.